السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 93 سے آخر السورہ تفسیر کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ آیت نمبر 93، 94 اور 95، 96۔ بنی اسرائیل کا شام کے علاقے پر قبضہ اور اس میں تفرقہ بازی، یعنی ملک مصر میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا اور شام میں بھی ان کو غلبہ عطا فرمایا، اور یہ دونوں سرسبز اور شاداب ملک ہیں جہاں ہر طرح کے پھل اور غلے بکثرت پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ان مادی نعمتوں کے علاوہ انہیں تورات بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، جیسا کہ ہم نے قصہ پڑھا ہے فرعون کا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرما دی۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جب وہاں سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نعمتوں سے نوازا۔ پھر ان مادی نعمتوں کے علاوہ انہیں تورات بھی عطا کی، جس میں ان کی زندگی کے ہر شعبے کے لیے مکمل ہدایات موجود تھیں۔ لیکن بعد میں یہی لوگ کئی فرقوں میں بٹ گئے، یعنی بنی اسرائیل۔ تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ تورات ان کی صحیح رہنمائی کرنے کے لیے ناکافی تھی، بلکہ اس کی وجہ نئے نئے فلسفیانہ مباحث پیدا کرنا، پھر آپس میں اختلاف کرنے لگ گئے، پھر انہوں نے فرقے بنا لیے اور اپنی اپنی چودراہٹ کی خاطر ان کی آبیاری کرنے لگے۔ علماء اور مشائخ کے مال کی محبت نے ان فرقوں میں اتنا تعصب پیدا کر دیا تھا کہ ان میں اتحاد کی صورت باقی نہیں رہ گئی تھی، حالانکہ اگر وہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرتے تو وہ پھر سے متحد ہو سکتے تھے۔ آج مسلمان بھی اسی فرقہ بازی کی لعنت کا شکار ہیں، جس کا شکار یہود اور نصارہ ہو چکے تھے، اور دیکھ لیجیے آج تک وہ اسی فرقے بازی کی لعنت کا شکار ہیں۔ آج مسلمانوں کے فرقے بھی اسی ہٹ دھرمی اور ضد کا شکار ہیں، اور ہر فرقہ اپنے اپنے حال میں مست اور مگن ہے۔ ان فرقوں کے قائدین کے مال کی محبت اور جاہ و عظمت کی خواہش اور ان کے مناصب سے ان کی دستبرداری ان فرقوں کے متحد ہونے میں آج بھی رکاوٹ بنی ہوئی ہے، حالانکہ آج بھی اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے۔ اگر اس کی طرف رجوع کر لیا جائے تو اتحاد کی صورت آج مسلمانوں میں بھی ممکن ہے، بلکہ اتحاد کی ممکنہ صورت یہی ہو سکتی ہے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف رجوع کریں اور اماموں، علماء اور مشائخ کے اقوال کو کتاب و سنت کے مقابلے میں
قابل اعتبار نہ سمجھیں۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ۔ بظاہر یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، لیکن اس سے مراد دوسرے لوگ ہیں، اور یہ خطاب محض تاکید مزید کی بنا پر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہر نبی اللہ کی طرف سے اتری ہوئی وحی پر سب سے پہلے خود ایمان لاتا ہے، پھر دوسروں کو دعوت دیتا ہے، اور شک اور ایمان دو بالکل علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا اس بات میں کیسے شک کر سکتے تھے جس کی تمام دنیا کو دعوت آپ دے رہے تھے، اور سننے والوں کے دلوں میں بھی پہاڑ سے زیادہ مضبوط یقین پیدا کر دیتے تھے؟ یعنی جو بھی قرآن سنتا تھا پہاڑ سے زیادہ یقین کے ساتھ اس پر ایمان لے آتا تھا۔ اب اگر اللہ کی نازل کردہ وحی میں کسی شخص کو شک پیدا ہو کہ آیا یہ واقعی اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے یا نہیں، تو اس کا علاج یہ کرنا چاہیے کہ وہ پچھلی آسمانی کتابیں جو نازل ہوئی ہیں اور وہ ان کتابوں کو پڑھنے والوں سے پوچھ گچھ کریں۔ اگر کسی کو شک پیدا ہو کہ آیا یہ واقعی اللہ کی طرف سے اتری ہے یا نہیں، تو اس کا علاج یہ نہیں کہ وہ شک میں ہی پڑا رہے، بلکہ یہ ہے کہ جن لوگوں پر یعنی سابقہ آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں اور وہ ان کتابوں کو پڑھتے بھی ہیں، یعنی یہود اور نصارہ، ان سے پوچھ کر اپنا شک دور کر سکتے ہیں۔ اگرچہ یہود و نصارہ کی اکثریت ایسی تھی جو آپ پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ان میں کچھ انصاف پسند لوگ بھی موجود تھے جن میں سے کچھ ایمان لے آئے تھے، اور بعض نے دوسری وجوہات کی بنا پر قبول نہیں کیا تھا۔ پھر چونکہ اصولی لحاظ سے سب آسمانی کتابوں کی تعلیم ملتی جلتی ہے، اور ہر کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بشارت دی ہے، لہذا اہل کتاب میں سے بھی انصاف پسند لوگ یہ شہادت دے دیتے تھے کہ فی الواقع یہ آسمانی کتاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور صحابہ کے شک نہ کرنے کا عملی ثبوت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا صحابہ نے کبھی اہل کتاب سے یہ بات نہ پوچھی۔ شک اور تکذیب کے کئی مراحل ہیں۔ سب سے پہلے شک پیدا ہوتا ہے، اگر اس کا ازالہ نہ کیا جائے اور شک ترقی کر کے جھگڑے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، یعنی ایسا شخص پھر دلیل بازیوں پر اتر آتا ہے اور دوسروں سے جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد تکذیب کا درجہ آتا ہے، پہلے شک کا، اور شک کے ساتھ ہی جھگڑا شروع کر دیتا ہے، دلیلوں پر دلیلیں لانے لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا درجہ تکذیب کا ہوتا ہے، یعنی ایسا انسان یکسر اللہ کی آیات کا انکار کر دیتا ہے۔ پھر جب وہ اس تکذیب میں پختہ ہو جاتا ہے تو پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ کوئی حق بات قبول کرنے پر تیار ہی نہیں ہوتا، اس سے قبول حق کی استعداد ہی چھین لی جاتی ہے، یعنی وہ اس کیفیت میں آ جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر مہر لگنے سے تعبیر کیا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کی کوئی بھی نشانی یا معجزہ راہ راست کی طرف لانے میں مددگار ثابت نہیں ہوتا، وہ بس اسی وقت ہی ایمان لاتے ہیں جب کوئی جان لیوا عذاب دیکھ لیتے ہیں، دردناک عذاب دیکھ لیتے ہیں، جیسے فرعون جب غرق ہونے لگا تھا تو اس وقت ایمان لایا اور اس نے کہا آمنتو، میں اب ایمان لاتا ہوں۔ آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. آیت 97 اور 98. سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر یہاں پہلی دفعہ آیا ہے اور غالباً اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورت یونس ہے. البتہ آگے 3 مقامات پر بھی اجمالی انشاءاللہ ذکر آئے گا. یونس علیہ السلام تقریباً 800 سال قبل مسیح اہل نینوا کی طرف مبعوث ہوئے. نینوا اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے ایک بہت بڑا اور بارونق شہر تھا، اور اس شہر کے کھنڈرات موجودہ شہر موصل، جس کو ابھی عراق کہتے ہیں، عراق کے عین مقابل پائے جاتے ہیں. یہی شہر اشوریوں قوم یونس کا دار السلطنت تھا، اور اس کے کھنڈرات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شہر تقریباً 60 مربع میل میں پھیلا ہوا تھا. اشورا لوگ بھی بت پرست تھے. سیدنا یونس علیہ السلام نے 7 سال تک انہیں تبلیغ کی، اللہ کا پیغام پہنچایا، مگر ان پر کچھ بھی اثر نہ ہوا. انہوں نے اپنے نبی کی تکذیب کی اور مخالفت پر کمر بستہ رہے. اور ایسے سرکش اور ہٹ درم لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کر کے انہیں تباہ اور برباد کر دیتے ہیں. اور ایسے عذاب سے انبیاء اپنی اپنی سرکش قوموں کو ڈراتے بھی رہے ہیں. یونس علیہ السلام نے ان لوگوں سے مایوس ہو کر جب 7 سال تک آپ تبلیغ کرتے رہے اور کسی نے نہیں مانا، تو یونس علیہ السلام نے تنگ آ کر انہیں ایک معینہ وقت پر، بعض روایت کے مطابق 3 دن اور بعض روایات کے مطابق 40 دن بعد عذاب نازل ہونے کی دھمکی دے دی. حالانکہ معین وقت کی قید کے ساتھ عذاب کی دھمکی دینا اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے. اس قوم نے پھر بھی کوئی پرواہ نہ کی، اور جب عذاب آنے کے وقت مقررہ میں ایک آدھا دن باقی رہ گیا اور عذاب کے آثار نظر نہیں آئے، تو یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے بغیر اس بستی کو چھوڑ دیا. اور آپ نے یہی سوچا کہ اگر عذاب نہ آیا تو میں ان لوگوں کی نظروں میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تھا کہ آپ یہ بستی چھوڑ کر چلے جائیں، اور پیغمبر کبھی بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. لیکن تنگ آ کر یونس علیہ السلام گھبراہٹ میں اپنی بستی کو چھوڑ کر نکل گئے، اور سمندر کے پاس کشتی تھی، وہاں جا کر آپ کشتی میں سوار ہو گئے، چڑھ گئے. یہاں پر جب مقررہ وقت آیا، جس وقت کی یونس علیہ السلام نے جس وقت عذاب آنے کا کہا تھا، وہ وقت جب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سچا بتانے کے لیے عذاب بھیجا. یعنی سیاہ بادل چھا گئے، تاریک دھواں اس قوم کے گھروں کی طرف بڑھنے لگا. اس وقت لوگوں نے سیدنا یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کیا. جب وہ نہ ملے تو خود اپنے بال بچوں کو لیا اور اپنی جانوروں کو بھی لے لیا، اور انہوں نے پھٹے پرانے، خستہ حال ہو گئے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور انہوں نے میدان کا رخ کیا. سب مل کر وہاں کھڑے ہوئے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے لگے، اور اللہ سے گریہ وزاری، رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں کرنے لگے، توبہ استغفار کرنے لگے، معافیاں مانگنے لگے. اتنی انہوں نے گریہ وزاری کی، اتنا روئے اور اتنا گڑ گڑائے رب کے سامنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا،
اور ان پر واقع ہونے والے عذاب سے انہیں نجات دے دی۔ اللہ کی سنت جاریہ میں استثناء کی یہ واحد مثال ہے کہ اس قوم پر سے آنے والے عذاب کو روک دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تمام پیغمبروں کی قوموں میں سے صرف یہ ایک قوم ہے حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سے عذاب کو ٹال دیا اور ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس قوم سے یہ امتیازی اور استثنائی سلوک کیوں ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ امتیازی سلوک بھی اللہ کے ایک دوسرے قانون کے مطابق ہوا تھا، جو یہ تھا کہ یونس علیہ الصلاۃ والسلام امر الہی کے بغیر انہیں چھوڑ کر چلے گئے، اور ابھی ان پر وقت پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ نکل کر چلے گئے۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس انداز سے ان لوگوں نے اللہ کے حضور آہوازاری کی تھی، روئے اور گڑ گڑائے تھے، اپنے گناہوں سے توبہ کی، اس طرح پہلے کسی قوم نے نہ کیا تھا۔ آیت نمبر 99، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ میری ساری قوم جو ہے مسلمان ہو جائے، سب کے سب ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا کر بھی سکتا تھا، مگر یہ بات اللہ کی مشیت کے خلاف ہے۔ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں علی وجہ البصیرت اور اپنے اختیار و ارادے کو پوری آزادی کے ساتھ استعمال کر کے اسلام لائیں۔ لہذا فرمایا کہ اے میرے نبی، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ آپ کا کام تو صرف پہنچانا ہے۔ وما علیک الا البلاغ وعلینا الحساب، آپ کا کام پہنچانا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔ آپ کسی کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کر سکتے، اور نہیں آپ کو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے کچھ رنج کرنا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے۔ آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ آیت نمبر 100، 101 اور 102۔ اللہ کی توفیق اور منظوری کے بغیر کسی کو ایمان کی نعمت نصیب نہیں ہوتی، اور یہ توفیق صرف اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو حق کی تلاش میں اپنی عقل سے کام لے اور اسے حق کی تلاش کی فکر ہو، اور وہ ہر طرح کے تعصبات اور خارجی نظریات سے ذہن کو پاک کر کے اللہ کی آیات میں خالی الذہن ہو کر غور و فکر کرے۔ اور جو شخص اس انداز سے حق کا متلاشی ہو تو اللہ تعالیٰ یقیناً اسے حق کی راہ دکھا دیتا ہے اور ایمان لانے کی توفیق بھی بخش دیتا ہے، اور اسی کا نام اللہ کا حکم ہے۔ لیکن جو شخص آبائی تقلید، باپ داداؤں کی تقلید، مذہبی تعصبات اور خارجی نظریات سے بالاتر ہو کر کچھ سوچنے کی زحمت ہی گوارا نہ کرے، اسے اللہ تعالیٰ ایمان کی نعمت نصیب نہیں کرتا۔ اس کی قسمت میں جہالت، گمراہی اور غلط کاری اور کفر و شرک کی نجاستوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی جو لوگ، آگے فرمایا فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آیت نمبر 101۔ جو لوگ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے تو کائنات کی ایک ایک چیز میں اللہ کی معرفت کے دلائل مل سکتے ہیں، حتیٰ کہ درختوں کے پتے، پھولوں کی مہک اور ان کے مختلف رنگ اور شکلیں بھی اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر بے شمار دلائل پیش کر رہی ہیں۔ اور جو لوگ
غور و فکر کے بجائے ہٹ دھرمی، ضد اور تعصب سے کام لیتے ہیں، ان کے لیے حسی معجزے بھی بیکار ثابت ہوتے ہیں۔ وہ انہیں بھی دیکھ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو محض جادو کا کرشمہ ہے۔ ان کے لیے نہ کوئی نصیحت کارگر ثابت ہوتی ہے اور نہ ہی اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت کا خوف انہیں ایمان لانے پر آمادہ کر سکتا ہے۔ ایسے لوگ اس وقت تک ایمان لانے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ ایسے لوگ اس وقت تک ایمان لانے پر آمادہ نہیں ہوتے جب تک کہ وہ عذاب کی شکل میں اپنی موت کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ پچھلی قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرنا بھی وہ ضروری نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ ایسے انجام کی بھی مادی توجیحات تلاش کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں، لہذا ایسے لوگوں کو سمجھانا بھی بے سودی ثابت ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو یہی جواب مناسب ہوتا ہے کہ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلے کی کوئی ایسی صورت پیدا کر دے جس سے ہر ایک کو یہ معلوم ہو جائے کہ دونوں فریقوں میں سے حق پر کون ہے اور باطل پر کون، اور ایسا فیصلہ عموماً منکرین حق پر عذاب الہی کی صورت میں ہی ہوا کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ آیت نمبر 104، 105 اور 106۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ جب کسی مجرم قوم پر اپنے رسول کی تکذیب کی وجہ سے عذاب نازل کرتا ہے تو وہ وحی کے ذریعے اس عذاب کی آمد سے رسول کو آگاہ کر دیتا ہے اور اس عذاب سے بچاؤ کی صورت بھی سمجھا دیتا ہے۔ اس طرح رسول اور اس پر ایمان لانے والے تو اس عذاب سے بچ جاتے ہیں اور مجرمین اس عذاب سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس آیت میں دراصل اہل مکہ کو انتباہ ہے جو اسلام اور پیغمبر اسلام کی مخالفت میں، اسلام کی راہ روکنے، مسلمانوں کو اذیتیں پہنچانے میں اپنا ایڑی چوٹی کا زور صرف کر رہے تھے، اور انہیں بتلانا یہ مقصود تھا کہ تمہارا بھی وہی حشر ہونے والا ہے جو سابقہ مجرموں کا ہو چکا ہے، اور ان کمزور اور ستم رسیدہ مسلمانوں کو تمہاری تکلیفیں دینا، اذیتیں پہنچانا، اس سے بچانا اور انہیں تم پر غالب کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَكِنْ اعْبُدُوا اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ موت کے متعلق چند ایسے اٹل حقائق ہیں جن کا کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا، خواہ وہ مومن ہو یا مشرک ہو۔ ایک یہ کہ ہر ذی روح کو موت آ کے رہے گی، جس کے اندر روح ہے اس کو موت آ کے رہے گی۔ کوئی انسان موت کی گرفت سے آج تک نہ بچا ہے اور نہ بچ سکے گا۔ دوسری یہ کہ جب موت کا وقت آ جائے تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا، اور تیسری یہ کہ موت ہر ذی روح کے لیے ناگوار ہوتی ہے، کوئی بھی موت کو پسند نہیں کرتا، الا یہ کہ مومنوں کو موت کے وقت آئندہ کے بہتر انجام کی خوشخبری دی جاتی ہے، انہیں جنت میں ان کا مقام دکھلا دیا جاتا ہے، جس کی بنا پر وہ موت کو قبول کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور خوشی خوشی تیار ہو جاتے ہیں۔ ان تینوں حیثیتوں کو مشرکین مکہ بھی تسلیم کرتے تھے، بالخصوص اس حقیقت کو کہ موت کو ان کے معبود ٹال نہیں سکتے، جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، معبود جو ان کے ہیں وہ اس موت کو ٹال نہیں سکتے۔ نیز یہ کہ موت اور زندگی کا رشتہ سراسر خالص اللہ تبارک و تعالی ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ دوسری قابل ذکر بات یہ ہے کہ جن چیزوں کو معبود یا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جاتا ہے ان کی تین ہی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہم پر، خیالات پر مبنی ہوتی ہے، جیسے کہ ارواح،
جیسے جن، فرشتے، مختلف سیاروں یا بزرگوں کی ارواح، ایسی چیزوں کو معبود یا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے کی بنیاد محض انتہائی خیالات پر ہوتی ہے، توہمات پر ہوتی ہے۔ دوسرے بے جان معبود جیسے بت، مجسمے اور شجر و حجر وغیرہ، اور تیسرے پیر و مشائخ وغیرہ، ان میں سے بے جان تو محض توہماتی چیزیں ہیں۔ رہے پیر و مشائخ جنہیں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جاتا ہے، ان کے متعلق بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انہوں نے اپنے آپ کو موت جیسی ناگوار چیز کی گرفت سے بچا لیا تھا، یا اس کے وقت کو مؤخر کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے تھے؟ یعنی موت کے وقت کو پیچھے کر دیا تھا، انہوں نے آگے بڑھا لیا تھا یا پیچھے کر دیا تھا؟ اور اگر وہ اپنی بھی مصیبت دور جب نہیں کر سکے تو دوسروں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ، انسان کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ مرے ہوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، وہ پیر ہوں یا مشائخ ہوں یا بہت بڑے ہوں، اور وہ آج دیکھ رہے ہیں کہ جن کو ہم پکار رہے ہیں وہ اپنی موت کو آگے پیچھے نہیں کر سکے، آج قبروں میں سو رہے ہیں۔ اسی حوالے سے مشرکوں کو انتباہ کیا جا رہا ہے اور پیغمبر کی زبان سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ انہیں کہیے کہ میں صرف اسی ہستی کی پرستش کرتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں تمہاری جانیں ہیں۔ وَلَٰكِنْ اعْبُدُوا اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، تمہاری جانوں پر تمہارے تمام معبودوں میں سے کسی کا بھی تصرف نہیں چلتا، تو پھر میں آخر اس اکیلے معبود کی کیوں نہ پرستش کروں جو میری اور تمہاری سب کی جانوں پر پورا تصرف رکھتا ہے۔ ہم سب کی زندگی اور موت کی باغ دوڑ خالصتاً اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور کان کھول کر سن لو کہ جن معبودوں کی تم پرستش کرتے ہو، میں ایسے بے بس اور لاچار معبودوں کی کبھی پرستش کا خیال تک دل میں نہیں لا سکتا۔ اس آیت اور اس سے اگلی دو آیات میں بھی خطاب بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، جبکہ یہ ارشادات عام لوگوں کو اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے ہیں، اسی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کی دعوت کا تو آغاز ہی شرک کی تردید سے ہوتا ہے، اور اس کی نبوت سے پہلے کی زندگی بھی شرک سے مبرہ ہوتی ہے۔ انسان جب بھی کسی ہستی یا معبود کو پکارتا ہے تو اس سے اس کی اغراض دو ہی قسم کی ہو سکتی ہیں، یا کسی ایسے کام کے لیے پکارے گا جس سے اسے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہو، جیسے اولاد یا رزق کی طلب یا مال کی طلب یا نوکری کی طلب، یا کسی ایسے کام کے لیے پکارے گا جس سے اس کی کوئی مصیبت یا تکلیف دور ہو سکتی ہو۔ اور اس کو کہتے ہیں، آسان تر الفاظ میں کہتے ہیں، حاجت روائی اور مشکل کشائی۔ ان دونوں طرح کے اغراض، ان دونوں چیزوں کے لیے اللہ کے سوا کسی کو پکارنا ہی اس کی عبادت ہوتی ہے۔ اس مضمون پر کتاب و سنت میں بے شمار دلائل موجود ہیں، اور یہی بات سب سے بڑا شرک یا ظلم عظیم ہوتا ہے۔ کسی کو حاجت روائی کے لیے پکارا جائے یا مشکل کشائی کے لیے پکارا جائے، حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے پکارا جائے، یہی سب سے بڑا شرک اور ظلم عظیم ہے۔ آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ آیت نمبر 107، 108 اور 109۔ اس آیت میں حاجت روائی اور مشکل کشائی کی حقیقت یوں واضح کی گئی ہے کہ یہ دونوں باتیں خالصتاً اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ یعنی اگر کوئی تکلیف تمہارے مقدر میں لکھی ہوئی ہے
تو کوئی جن یا فرشتہ یا نبی یا بزرگ یا پیر فقیر یا کوئی اور آستانہ ما فوق الفطرت اسباب کے ذریعے اس کو دور نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ اگر کسی پر کوئی بھلائی کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت ما فوق الفطرت اسباب سے اسے روک نہیں سکتی۔ یہاں تک تو معبودان باطل کے تصرف کی تردید کا تعلق ہے، اور فطری اسباب کے تحت بھی حاجت روائی اور مشکل کشائی بظاہر نظر آ تو رہی ہوتی ہے، مگر اس کی تکمیل اسی صورت میں ہوتی ہے جب کہ اللہ کی طرف سے حکم بھی ہو۔ ہم اس کی مثال کچھ اس طرح سے دیتے ہیں، شاید سمجھ میں آ جائے کہ ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جو نہایت احتیاط کے ساتھ اس کا علاج کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شفا اسی صورت میں ہوگی جب اللہ کو منظور ہوگا، ورنہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح دوسری مثال لیجئے کہ اگر ایک کسان پوری احتیاط سے اپنی قسم کا بیج بوتا ہے اور اپنی فصل کی پوری طرح آبیاری کرتا ہے، نگہداشت کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے، مگر پکی ہوئی فصل کا اسے ملنا یا نہ مل سکنا، یا تھوڑا ملنا یا زیادہ ملنا، یا اس کو بالکل ہی جل جانا، ختم ہو جانا، یہ سب کچھ اللہ کے حکم پر موقوف ہے۔ توحید کو سمجھنے میں یہ عقیدہ ہر قسم کے شرک کی جڑ کاٹ ڈالتا ہے۔ سمجھنے کی اللہ تعالی ہم کو توفیق دے کہ ہم توحید کو اچھی طرح سمجھیں۔ مندرجہ بالا 3 آیات میں مکمل ہدایت کا مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ ان اصولوں پر مشتمل ہے ہر طرح کے شرک سے مکمل اجتناب، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا اور اسے نفع و نقصان کا مالک سمجھنا، اور اللہ کی طرف سے دی گئی شریعت پر ادھر ادھر دیکھے بغیر پوری یکسوئی کے ساتھ اس کے اوپر چلنا۔ اور ایسی ہدایت اختیار کرنے والے کو دنیا میں تو یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے اسے مکمل رہنمائی حاصل ہو جاتی ہے، اور اسے بیرونی نظریات اور فلسفوں کی ضرورت نہیں رہتی، اور زندگی ذمہ دارانہ اور پرسکون طور پر گزرتی ہے، اور آخرت میں یقیناً فلاح نصیب ہوگی، یعنی کامیابی نصیب ہوگی۔ اور جو شخص ایسی ہدایت کو اختیار نہیں کرتا وہ ساری زندگی ادھر ادھر لڑکتا ہی رہتا ہے۔ اسے دنیا تو اتنی مل ہی جاتی ہے جتنی اس کے نصیب میں ہوتی ہے، مگر اس کو سکون بالکل نہیں ملتا، اور آخرت میں اس کی تباہی اور بربادی بھی یقینی ہوتی ہے، اور اس تباہی کا ذمہ دار اور کوئی نہیں بلکہ وہ خود ہوتا ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ یہ سورت مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی، جبکہ مسلمانوں پر کفار کے شدائد و مظالم کی انتہا ہو چکی تھی، اور بعض جرت مند صحابہ کی خواہش کے باوجود ابھی تک مسلمانوں کو جہاد کرنے کی بھی اجازت نہیں ملی تھی۔ لہذا اس سورت کے اختتام پر ایک دفعہ پھر آپ کو اور مسلمانوں کو ابھی سب کچھ صبر کے ساتھ برداشت کرنے اور وحی کی اتباع کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی انہیں اچھے دنوں کی آمد کی خوشخبری بھی دی جا رہی ہے۔ الحمدللہ آج سورت یونس کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اگر اس میں کوئی مجھ سے تقصیر یا زیادتی ہو گئی ہے تو اللہ رب العالمین وہ میری طرف سے یا شیطان کی طرف سے ہے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔